آج 21 اپریل 2026 کو ہم لوگ دہلی مہدیان علاقے کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کے جو مزارات ہیں وہاں پہنچے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ باہر کا گیٹ ہے ان کے مزارات کا، اور ان کے خاندان کی، ان کے بیٹوں کی، اہلیہ محترمہ، والد صاحب، ہر ایک کی قبر اس چہار دیواری کے اندر محفوظ کی گئی ہے۔ یہ ہم اندر داخل ہوئے، سب سے پہلے یہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ یہ حضرت حجت الاسلام مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، مشکات تک حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اپنے والد محترم ہی سے پڑھے ہیں۔ اور یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے۔ یہ وہ شخصیت ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے علماء دیوبند کا سرچشمہ، منبع اور مرکز ہے۔ تصوف کی سند ہو، عالمیت کی سند ہو، حدیث کی سند ہو، بر صغیر کے کسی بھی عالم کی سند ان کو مس کر کے آگے نہیں جا سکتی ہے۔ ہر ایک کی سند کا منبع اور مرکز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ انہوں نے حدیث پڑھی تھی، سیاہ ستہ کا درس انہوں نے لیا عرب میں جا کے محمد ابن طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ سے، اس لیے آگے عرب کی سند ان سے ہو کر باہر چلی جاتی ہے۔ اور یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا اس ہندوستان پر بلکہ بر صغیر پر احسان یہ ہے کہ باقاعدہ سیاہ ستہ کا درس انہوں نے جاری کروایا، خود دینا بھی شروع کیا اور جاری کروایا۔ حالانکہ ان سے پہلے بھی حدیث آ چکی تھی، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے تھے ہندوستان میں، علامہ محمد ابن طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے تھے، اور بھی دیگر علاقوں میں، گجرات کے خصوصاً علاقوں میں حدیث آ چکی تھی، لیکن باقاعدہ سیاہ ستہ کا درس شروع کیا اور جاری کروایا حجت الاسلام حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے بڑے بیٹے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بھی اپنے والد محترم کے بالکل قریب میں سوئے ہوئے ہیں، پاس میں۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کی درسگاہ کو سنبھالا، ان کے صفحے کو سنبھالا، اور تشنگان علوم کی پیاس کو بجھاتے رہے اور ان کو حدیث کا درس دیتے رہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو چٹائیوں پر بسر کرنے والے تھے، نہ ان کی کوئی چہار دیواری تھی نہ کچھ بھی تھا، چٹائیوں پر گزر بسر کر کے حدیثوں کا درس دیتے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے وہ مجاہد اعظم ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف 1803 عیسوی کے اندر فتویٰ دیا کہ اب ہمارا ملک ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، اور اس ہندوستان میں بسنے والے ہر مومن اور مسلمان کا فرض عین ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرے۔ یہ سب سے پہلا مجاہد اعظم ہے جس نے فتویٰ دیا، اس سے پہلے کسی نے فتویٰ نہیں دیا تھا، یہ سب سے پہلے مجاہد ہے۔ اور انہوں نے صرف فتویٰ دینے پر بس نہیں کیا، بلکہ اپنے چہیتے شاگرد حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھتیجے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو اس زمانے میں ان کے پاس حدیث پڑھتے تھے، ان کو باقاعدہ جہاد کے میدان میں ان کو کودایا اور جہاد کی ٹریننگ دی، اور ٹریننگ دے کر ان کو باقاعدہ جہاد پر آمادہ کیا، جس کے نتیجے میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے کابل کا راستہ ہموار کرنے کے لیے کابل جا رہے تھے، اور راستے میں انگریزوں کا پٹھو راجہ رنجیت سنگھ بڑھ گیا، آڑے آ گیا، اور بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوا، اور وہیں پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بانی تحریک حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ 1832 کے اندر انہوں نے بالا کوٹ کی پہاڑی پر جان دے دی، جان جان آفری کے حوالے کر دی، اور آج بھی ان کی قبر مبارک دونوں حضرات کی وہیں پر ہے۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چہیتے شاگرد ہیں۔ اس سے سب سے بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ علماء نے صرف اس زمانے کے مستند محدث علماء نے صرف فتویٰ دینے پر، تصنیف پر، درس و تدریس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جہاد کو اور اس زمانے کے اندر جو غلامی کا طوق ہمارے گلے پہ لٹکا ہوا تھا اس کو چھڑانے کو اپنا فرض عین سمجھا۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے سب سے بڑے بیٹے، اور اصل ان کے علوم کے امین یہی ہے، اور انہی سے ہو کے سند امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک جاتی ہے۔
ان کے دوسرے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے نمبر کے بیٹے ہیں حضرت مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ان کا مزار مبارک ہے، آپ زیارت کر سکتے ہیں. یہ بھی اپنے علاقے کے اس زمانے کے سب سے بڑے محدث مانے جاتے تھے. یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے دوسرے نمبر کے بیٹے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے نمبر کے بیٹے ہیں حضرت مولانا شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ان کا مزار ہے. اپنے دادا محترم کے بالکل پیر تلے وہ سوئے ہوئے ہیں. اور حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ مفسر ہے زمانے کا کہ انہوں نے فارسی زبان میں جو ترجمہ لکھا، آج جو ترجمہ شیخ الہند سے مشہور ہے. ہمارے علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر اردو یا فارسی زبان کے اندر اگر کلام پاک نازل ہوتا تو شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس زبان میں لکھا ہے اس زبان میں نازل ہوتا. یہ اتنا بڑا جامع اور معنی الفاظ کے ساتھ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے. یہ ان کا مزار مبارک ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے نمبر کے بیٹے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چوتھے نمبر کے بیٹے ہیں حضرت شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ عبد الغنی محدث دو ہے. ایک شاہ عبد الغنی مجددی محدث رحمۃ اللہ علیہ ہے جو مولانا قاسم نانوتوی اور مفتی رشید احمد گنگوہی کے استاد ہیں، اور جن کے استاد شاہ اسحاق اور ان کے استاد شاہ عبد العزیز، ان کے استاد شاہ ولی اللہ. وہ شاہ عبد الغنی مجددی الگ ہیں، ان کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے. اور یہ شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں حضرت عبد العزیز کے چھوٹے بھائی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے سب سے چھوٹے بیٹے. اور 1832 میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو بالاکوٹ کی پہاڑی پہ شہید ہوئے تھے، ان کے والد محترم ہیں حضرت شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ چاروں بیٹے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے زمانے کے بہت بڑے زبردست مستند عالم تھے، بہت بڑے وقت کے محدث تھے، وقت کے مجاہد تھے، اور بر صغیر کے سب سے بڑے محسنین میں ان کا نام ہوتا ہے. یہ پورے ان کے خاندان کی خبریں ہیں، کہیں بیٹی کی، کہیں اہلیہ کی. اور یہ آپ خبر دیکھ سکتے ہیں. یہ حضرت شاہ مخصوص اللہ دہلوی، یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ رفیع الدین صاحب کے بیٹے، ان کی اہلیہ کی خبر ہے. یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور یہاں حضرت ان کے والد محترم شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی اہلیہ یعنی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی والدہ. اور یہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ کی خبر ہے. اور یہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی ہے. بہرحال یہ محدثین کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ پاک ان کے علوم کو برقرار رکھے، ہمیں ان کے علوم کا امین بنائے، اور ان کے صفات ہمارے اندر منتقل فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے، پوری امت مسلمہ کی طرف سے، ان محسنین کی روحوں کو ٹھنڈک پہنچائے، کروٹ کروٹ راحت اور جنت نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. یہ مزار کا گیٹ ہے. پھر یہ عمومی قبرستان ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.